المعصومين المظلومين الغر الميامين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم ملعونين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. حسینیت زندہ باد. حسینیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. یزیدیت زندہ باد. اور محمد وآل محمد بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے اللہ رب العزت بانیان کی منتظمین کی یہ صف ماتم بچھائی آپ احباب کی تشریف آوری خطباء و ذاکرین کا بیان حقیر کے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جہاں جہاں مجلس حسین برپا ہے ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے. عزاداران جناب سید الانبیاء کو ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے جمع ہے. تمام عزاداران کی حفاظت فرمائے. شر شیطان و شر دشمنان سے محفوظ فرمائے. دشمنان دین و دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرمائے. جو جھولیاں غیر آباد ہیں جناب رباب کی جھولی کا صدقہ ان کو آباد فرمائے. جو مریض ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرمائے. مرحوم ہو چکے ہیں جو مومنین خصوصاً حاضرین کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرمائے. سوائے غم حسین کے ہر غم سے محفوظ فرمائے. وارث زمان حجت دوران امام زمان عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع گفتگو سورہ مبارکہ الرحمن کی آیت نمبر 60 حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا بھلائی کا بدلہ بھلائی کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بھلائی کا بدلہ فقط بھلائی ہے. نیکی کا جواب فقط نیکی ہے. اور منعم کے احسان اس کے انعام کو یاد رکھنا یہ باضمیر اور غیرت مند انسان کی نشانی ہے. بسم اللہ. بسم اللہ. محسن کے احسان کو انسان اس وقت یاد رکھے گا جب محسن کو پہچانتا ہوگا. اس لیے محسن کی معرفت بھی ضروری ہے. اور ایک آیت کے ضمن میں اشارتاً عرض کر چکا ہوں، سورہ ذاریات کی آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت سے مراد فقط یہ نہیں کہ نماز پڑھے تو عبادت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ اسلام جس کو کہا گیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کو مذہب نہیں کہا گیا بلکہ دین کہا گیا ہے. اور مذہب وہ ہے کہ جو ایک حد تک محدود ہوتا ہے. بعض جگہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور بعض جگہ رہنمائی نہیں کرتا. اس طرح عیسائی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عبادت گاہ کے اندر عیسائی ہیں، جب عبادت گاہ سے اس گرجے سے نکل گئے تو آپ عیسائی نہیں ہیں، آپ جو کچھ مرضی کریں. اسلام ہر شعبہ زندگی میں اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ پسندیدہ دین اسلام ہے، نہیں، بلکہ اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ کیوں کہ دین چلنے کا رستہ، شریعت شارے سے نکلا ہے، شارے سڑک کو کہا جاتا ہے، یعنی جہاں سے چل کر ہم نے جانا ہے۔ عبادت گاہ کے اندر ہیں تب بھی مسلمان، اور اگر آگے تھوڑا اور اس کو لے کے جائیں تو با ایمان، کیونکہ با ایمان لوگوں کو کہا گیا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی قرآن نے الا الذین آمنوا کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب علی و اولاد علی کی محبت و ولایت کا اقرار کیا جائے۔ جب ان کی محبت و ولایت ہوگی تو تب ایمان مکمل ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب بھی مخاطب کیا ہے اور جب بھی قرآن نے پکارا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کا ترجمہ اگر ایسے بھی کیا جائے تو بالکل ٹھیک ہے کہ اے ایمان والوں کو ہم ترجمہ کرتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کیا جائے یا ایھا الذین آمنو، اے علی والو، اے علی والو، جنہوں نے علی کو اپنا امام بنایا ہے، جنہوں نے علی اولاد علی کی محبت و ولایت کا دم بھرا ہے اور ان کی ولایت کا عہد کیا ہے۔ یعنی قرآن فقط ایمان والوں، ایمان کو کامیابی کی ضمانت قرار دیا گیا ہے، ایمان کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کے ساتھ معرفت خداوندی، میں نے عرض کیا کہ ہر شعبہ ہے زندگی میں، ہر شعبہ زندگی میں اسلام، ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، بسم اللہ، بچوں کا کام ہم کرتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک مرتبہ پھر درود پڑھ لیجیے محمد و آل محمد۔ تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فقط تم مسجد کے اندر یا امام بارگاہ کے اندر مومن ہو، باہر چلے جاؤ تو جو کچھ مرضی کرو، نہیں۔ اسلام اور ایمان، جب اسلام نے کہا کہ وہ دین ہے، وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر مسجد میں ہے تب بھی مومن ہے، امام بارگاہ میں ہے تب بھی مومن ہے، اپنی دکان پر ہے تب بھی مومن ہے، اپنے دفتر میں ہے، بازار میں ہے، جہاں سے گزر رہا ہے وہاں پر وہ مومن ہے، اور اسلام اور ایمان اس کی رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ محسن شناسی، اپنے محسن کو پہچاننا، الا لیعبدون، ہر وہ کام کہ جس سے اللہ راضی ہو، یعنی اللہ کے دین کے کام آئے۔ میں نے عرض کیا کہ فقط نماز تک محدود نہیں ہے عبادت، ہر وہ کام کہ جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو یا اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اللہ کے دین کو فائدہ ہو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو، اور یہی اسلام کا خلاصہ ہے۔ اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، کسی شخص نے آ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سوال کیا، یا امیر المومنین مل اسلام؟ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو علی سے جا کر پوچھتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے مشکل کشا کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ یا علی اختصار کے ساتھ مختصر طریقے سے بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کا خلاصہ سمجھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آیا، تو پھر علی، وہ علی کہ جو ممبر کوفہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، علی سے سوال کرو، علی سے پوچھ لو، اس سے قبل کہ تم مجھے کھودو، انی اعلم طرق السماوات من طرق الارض، اتنے کوئی زمین کے راستے نہ جانتا ہوگا جتنے علی آسمان کے راستے جانتا ہے۔ نعرے حیدری، آسمان کے راستے اتنے جانتا ہے اتنے کوئی زمین کے راستے نہ جانتا ہوگا۔ علی سے جب سوال کیا جائے تو پھر علی ایک جواب دینے سے پہلے ایک خوبصورت جملہ فرمایا۔ جب اس نے پوچھا نا کہ اسلام کیا ہے، تو امیر المومنین علیہ السلام نے ایک خوبصورت جملہ فرمایا، لقد سکت علی الخبیر، اے بندہ خدا، تو نے سوال اپنے مقام اور اپنے محل سے، یعنی جہاں سے پوچھنا چاہیے تھا، جس ہستی سے پوچھنا چاہیے تھا، تو نے اسی سے آ کر پوچھا ہے، تو نے ایک باخبر انسان سے سوال کیا ہے۔ اب اگر تو نے سوال کیا ہے تو سن، میں نے کہا اسلام یا عبادات فقط ایک حد تک محدود نہیں ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے، فرمایا اسلام دو چیزوں کا خلاصہ ہے، الطاعۃ لامر اللہ والشفقۃ علی خلق اللہ،
اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، اللہ کی مخلوق پر شفقت کرنا، اسی کا نام اسلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اسی کا نام اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ کے حکم کی اطاعت، اللہ کی مخلوق پر شفقت، اسی کا نام اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ میں نے جنوں انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے، یعنی انہی دو کاموں کے لیے، اپنے حکم کی اطاعت کے لیے، اپنی مخلوق کے کام آنے کے لیے خلق کیا ہے، معرفت کے لیے خلق کیا۔ الا لیعرفون، سب سے پہلی چیز عبادت میں یا اسلام میں وہ معرفت پروردگار ہوگی۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کی ابتدا ہی اس ذات جبار کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ اور اس نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو خلق کیا ہے۔ اور کس مخلوق کو خلق کیا؟ حدیث قدسی بچوں کے لیے میں عرض کروں گا، حدیث قدسی وہ حدیث، وہ کلام الہی ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی وہ کلام الہی جو آیات کی صورت میں ہے یا قرآن میں ہے، وہ تو یعنی آیات ہیں، کلام الہی ہم سمجھتے ہیں۔ ایک وہ کلام الہی ہے کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن اللہ کا کلام ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا ایک روایت جو حدیث قدسی کے ضمن میں آتی ہے، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے مخلوق کو خلق کیا۔ اور کس مخلوق کو خلق کیا؟ فرماتا ہے کہ کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، عدم کا سناٹا تھا، کوئی شے اللہ کے علاوہ موجود نہ تھی، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ چرند تھے، نہ پرند تھے، نہ سورج، نہ چاند، کوئی شے، نہ جنت نہ جہنم، کوئی شے موجود نہ تھی، فقط ذات پروردگار موجود تھی۔ کنتو کنز مخفیہ، اب کوئی تھا ہی نہیں کہ جو اللہ کی مخلوق ہو اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فرمایا میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا، میں نے پسند کیا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچانے، کوئی ہو جو مجھے پہچانے۔ فَخَلَقْتُكَ يَا محمد، تو اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، میں نے آپ کا نور خلق فرمایا، آپ کا نور خلق فرمایا، اول مخلوق۔ اس طرف حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے آپ کا نور سب سے پہلے خلق فرمایا۔ ادھر رسول اکرم خود فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق جنت و جہنم کے خلق ہونے سے پہلے، زمین و آسمان، چرند پرند، سورج چاند، تمام کے خلق ہونے سے پہلے سب سے پہلی مخلوق جو اللہ نے خلق فرمائی وہ میں محمد مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا۔ اور پھر ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اور عقیدہ بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے قرآن یہ 14 کے فرمان سے ثابت ہو تب ہمارا عقیدہ ہے۔ خود رسول خدا نے جب یہ فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور خلق فرمایا، فقط محمد مصطفیٰ کا نور خلق نہیں فرمایا، خود رسول خدا فرما رہے ہیں انا وعلی من نور واحد، فقط اس نور میں شریک نہیں بلکہ ہم دو شریک ہیں، آدھے نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے، آدھے نور کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ نے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز میں محمد مصطفیٰ کا نور خلق فرمایا۔ اور محمد و علی ایک ہی نور کے دو حصوں کے نام ہیں، ایک ہی نور ہے، اس کے دو حصے ہیں۔ روایت ہے، یہ روایت شیعہ کی کتاب منہاج البراءہ جو نہج البلاغہ کا شرح ہے، اور ایک اہل سنت کتاب ہے فرائض السمتین، دونوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ اول مخلوق کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں کہ جو سب سے پہلے پیش آئیں۔ روایت کرنے والے امیر المومنین علیہ السلام ہیں، امیر المومنین علیہ السلام روایت کرتے ہیں۔ دونوں کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ تقریباً ایک جیسی روایت موجود ہے، آپ کی توجہ ہو تو میں عرض کروں، دونوں کتابوں میں ایک جیسی روایت موجود ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جب عدم کا سناٹا تھا، کوئی شے اللہ کی ذات کبریا کے علاوہ کوئی شے موجود نہ تھی، اللہ نے عدم کے سناٹے کو توڑا اور اپنی قدرت کاملہ سے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق فرمایا۔ پھر یہ نور کئی کئی پردوں میں، ایک ایک پردے میں کئی کئی ہزار سال رہا، اور ایک خالق تھا اور ایک مخلوق تھی، وہ خالق اور مخلوق کی آپس میں راز و نیاز ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ
نور کئی ہزار سال ایک پردے میں رہا، کبھی ایک پردے میں، کبھی دوسرے پردے میں. آخر اللہ نے پھر اس خاموشی کو توڑا اور خاموشی کو توڑ کے فرمایا حبیبی و صفوتی، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے چنے ہوئے. اور پھر فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا انت المرید و انت المراد. اللہ اس نور مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے میرا مرید بھی تو ہے، میری مراد بھی تو ہے. اور پھر فرمایا لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو افلاق اور کائنات کو خلق نہ کرتا. کائنات کو بنایا ہے تو تیری محبت میں، تیری وجہ سے میں نے کائنات کو. اور یہ دیکھیں کون ہے؟ فقط ایک خالق اللہ اور ایک مخلوق یعنی نور مصطفیٰ. روایت کون کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب. گویا یہ روایت علی کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہاں اگر وہاں کوئی تیسرا موجود تھا تو نور علی ابن ابی طالب موجود تھا، علی کا نور موجود تھا، تبھی روایت کر سکتے ہیں. کوئی چوتھا اس کی روایت کر ہی نہیں سکتا. انت المرید و انت المراد. آخر ایک وقت آیا جب کئی ہزار سال ایک پردے میں یہ نور رہا. ایک وقت آیا کہ اللہ نے خلقت آدم کی، آدم کو خلق فرمایا. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نبی 40 سال میں نبی نہیں بنا، 40 سال بعد اعلان نبوت ہو سکتا ہے. من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، ہمارا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان کی منزل میں تھے. نور مصطفیٰ کے خلق ہونے کے کئی ہزار سال بعد اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سننے بولنے کے قابل ہوئے تو آدم علیہ السلام نے دیکھا. اب یہ دیکھیے کہ نور یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہے اور کہاں کہاں یہ نور مستقر رہا، یہ نور مصطفیٰ. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کیا حل خلقت قبلی من طین، اے اللہ تو نے مجھ سے پہلے بھی، کیونکہ آدم کی خلقت جو ہے وہ نورانی جنبہ بھی موجود ہے کیونکہ نبی ہیں، اور مٹی سے آدم کو خلق کیا قرآن کہہ رہا ہے. آدم نے پوچھا یا اللہ مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہے جو تو نے مٹی سے پیدا کی؟ تو ارشاد رب العزت ہوا ہاں اے آدم میری تجھ سے پہلے بھی مخلوق ہے، لیکن ان کو میں نے مٹی سے پیدا نہیں کیا بلکہ اپنے نور قدرت سے پیدا کیا ہے. اور اللہ ان کا پھر تعارف تو کرا. اللہ کا حکم کرنا چاہتا ہے، اگر تو ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے جو انوار تجھ سے پہلے میں نے خلق فرمائے ہیں، پھر دیکھ میرے عرش کی طرف. فلما رآ الی العرش رآ خمسۃ انوار رکعا وسجدا. جناب آدم علیہ السلام نے جب عرش خداوندی کی طرف دیکھا 5 نور نظر آئے جو رکوع و سجدے کی حالت میں تھے. 5 نور، 1 2 نہیں، 5 نور آدم کو نظر آئے جو رکوع و سجدے کی حالت میں تھے. میں عرض کرتا ہوں کہ اے اپنے آپ کو پنج تن کا غلام اور عاشق کہنے والا، عبادت کب واجب ہوتی ہے بچے پہ؟ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے. کیونکہ میں پیش نواز ہوں تو شرعی مسئلہ بھی بتاتا جاؤں. بچہ 15 سال کا ہو قمری حساب سے، قمری سے مراد یہ جو اسلامی مہینے ہیں، اور بچی 9 سال کی ہو تو بچی بالغ ہو جاتی ہے، اور بچہ 15 سال کا ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے اس پر شرعی تکلیفیں نہیں ہیں، یعنی کوئی چیز واجب نہیں ہے. عبادات اس وقت اس پہ واجب ہوتی ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں بلوغ سے پہلے عبادت واجب نہیں ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ بلوغ سے پہلے عبادت کرنا دور کی بات، حتیٰ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے عبادت کرنا دور کی بات، عالم ارواح میں عبادت کرنا دور کی بات. ہم تو ان انوار کے ماننے والے ہیں جو عالم ارواح، عالم انوار میں عرش خداوندی پر عبادت کیا کرتے ہیں، رکوع سجدہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 5 نور دیکھے جناب آدم علیہ السلام نے، اور 5 نور کیا کر رہے ہیں؟ کوئی نور رکوع میں ہے، کوئی نور سجدے میں ہے. جناب آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے، یہ باعظمت نور کون ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کا تعارف، ان کے نام تجھے بتاتا ہوں، لیکن ان سے پہلے میں آدم تجھے ان کا تعارف اور ان کی فضیلت بتا دوں. اے آدم مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے، لولاہم لما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الکرسی ولا اللوح ولا القلم ولا الارض ولا السماء. اے آدم اگر یہ 5 نہ ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ لوح ہوتی، نہ قلم ہوتی، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا. اللہ اکبر یا رسول اللہ.
یا اے آدم اگر یہ نہ ہوتے نہ عرش ہوتا نہ کرسی نہ لوح نہ قلم نہ زمین نہ آسمان نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی اے آدم لولاہم لما خلقتک یا آدم اے آدم اگر یہ پانچ نہ ہوتے میں تجھے بھی خلق نہ کرتا تجھے بھی خلق کیا ہے کائنات کو خلق کیا ہے تو ان کی محبت میں خلق کیا ہے ان پانچ کی محبت میں خلق کیا اور اذا کنت لدیک حاجتا فتوسل بی الیہم فرمایا کہ اگر اے آدم تجھے مجھ سے کوئی حاجت ہو عام انسان نہیں ہمارے جیسا غیر معصوم اور گناہگار بندہ نہیں ابو البشر جناب آدم نبی خدا کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی حاجت ہو تو ان پانچ کا وسیلہ کرنا مجھ سے دعا مانگنا تیرے مانگنے میں دیر ہوگی میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ان کے پانچ کے وسیلے سے مجھ سے مانگنا ان کا توسل کرنا اور مجھ سے مانگنا بر الہ ان کا تعارف تو کرا ان کے اسماء گرامی تو بتا ان کے نام تو بتا فرمایا کہ ان کے نام میں نے اپنے صفاتی ناموں میں سے مشتق کر کے رکھے ہیں اپنے اسماء حسنہ میں سے اللہ وہ ذات کہ جو فقط ذات میں لا شریک نہیں ہے بلکہ ذات میں بھی لا شریک ہے صفات میں بھی لا شریک ہے عبادت میں بھی لا شریک ہے افعال میں بھی لا شریک ہے وہ فرما رہا ہے کہ میں نے اپنے صفاتی ناموں سے ان کے نام مشتق کر کے رکھے ہیں بریلا مجھے ان کے اسماء مبارک بتا تو صحیح فرمایا انا المحمود و ھذا محمد میں محمود ہوں یہ میرا محمد ہے انا اعلی و ھذا علی میں اعلی ہوں اور یہ علی ہے انا فاطر السماوات والارض و ھذہ فاطمہ میں زمین و آسمان کا فاطر ہوں اور یہ میری فاطمہ ہے انا المحسن و ھذا الحسن انا قدیم الاحسان و ھذا الحسین میں محسن ہوں یہ میرا حسن ہے میں قدیمی طور پر احسان کرنے والا ہوں میں دائمی احسان کرنے والا ہوں اور یہ میرا حسین ہے انا المحمود و ھذا محمد اس وقت کم ہے انا المحمود و ھذا محمد محمود کا مطلب ہے جس کی حمد کی جائے جس کی تعریف کی جائے محمد کا مطلب ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے محمود اور محمد تو بریلا ہونا تو یہ چاہیے کہ سب تیری حتیٰ کہ رسول خدا بھی تیری تعریف کرتے ہیں تیری حمد کرتے ہیں تو محمد تو تیرا نام ہونا چاہیے تھا کہ تیری سب سے زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو نے اپنا نام محمود رکھا اور رسول خدا کا نام محمد رکھا یعنی خود تو محمود ہے جس کی تعریف کی جائے اور رسول خدا محمد جن کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بریلا کیا وجہ ہے تو یقیناً جواب پروردگار یہ ہوگا کہ پریشانی میں مبتلا نہ ہونا کائنات جس کی تعریف کرے وہ محمود میں اللہ ہوتا ہے اور میں جس کی تعریف کروں وہ میرا محمد مصطفیٰ ہوتا ہے کائنات جس کی تعریف کرے وہ محمود ہے اور محمود جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے میرا محمد ہے لولاک لما خلقت الافلاک اے میرے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا تو کائنات خلق نہ کرتا اور یہ یعنی رسول خدا کا وجود یعنی وجود محمد یہ کائنات کی علت ہے علت کا مطلب یعنی کائنات کے وجود میں آنے کی وجہ ہے اور ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ لولا الحجت لصاخت الارض باہلها اگر حجت خدا تھوڑے سے وقت کے لیے اس زمین سے اٹھ جائے اس زمین پہ موجود نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے حجت خدا کا زمین پر ہونا ضروری ہے زمین کے قائم رہنے کے لیے گویا یعنی زمین یا کائنات اگر وجود میں آئی ہے تب بھی حجت کے صدقے میں اگر کائنات باقی ہے تب بھی حجت کے صدقے میں گویا میں یہ کہتا چلوں کہ لولاک لما خلقت الافلاک کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اے محمد کائنات بنائی ہے تو تیرے صدقے میں کائنات بنی ہے تو محمد کے صدقے میں کائنات باقی ہے تو محمد کے صدقے میں لیکن فرق یہ ہے کائنات بنی ہے پہلے محمد کے صدقے میں کائنات باقی ہے 14ویں محمد کے صدقے میں کلنا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں اولنا محمد پہلے محمد ہیں آخری محمد ہے کائنات باقی ہے تو اس یوسف زہرا کے صدقے میں جس کا کائنات انتظار کر رہی ہے اور کیا فرمایا کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا
وہ یوسف زہرا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے ایسے پر کرے گا جس طرح زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ منتظر ہیں، وہ منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں۔ وہ کس کے منتظر ہیں؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، دو ندبہ جملے، کہاں ہے اپنے جد حسین اور اپنی دادیوں کے ظلم کا بدلہ دینے والا؟ دن بڑے کم رہ گئے ہیں، کربلا آباد ہو چکی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ گناہ انسان کے معاف ہوتے ہیں، انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، دنیا و آخرت میں برکات نازل ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بات سوچے انسان، حسین کے پاس انسان آ گیا، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حسین کے ساتھ متمسک ہو جائے انسان تو انسان بے مثال ہو جاتا ہے۔ جو حسین کے ساتھ جڑ گیا وہ بے مثال ہو گیا۔ ہم حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ اے مولا حسین، ہم جتنے بھی گناہ گار ہوں حر سے بڑے گناہ گار نہیں ہیں۔ حر نے کیا کام کیا تھا؟ لگام فرس میں ہاتھ ڈالا تھا اور کہا تھا کہ میں آپ کو آگے جانے نہ دوں گا۔ حر کا لگام فرس میں ہاتھ ڈالنا، اس گستاخی کا جواب امام نے کیا فرمایا؟ ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ ایک قسم کی بددعا ہے، جب کسی سے کوئی جھگڑا ہو تو یہ کہا جاتا ہے تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ یہ جب امام حسین علیہ السلام نے حر کو کہا نا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو حر نے کہا کہ اگر پورے عرب میں مجھے کچھ یہ جملہ مجھے کوئی کہتا تو میں جواباً یہی اس کو کہتا، لیکن میں آپ کے بارے میں جملہ کیسے کہوں؟ آپ کی ماں کا نام تو فاطمہ زہرا ہے، میں ان کا نام سوائے عقیدت اور خیر و خوبی کے نہیں لے سکتا۔ علماء تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کے نام کا حیا کرنا تھا حر کا، یہ حیا حر کو جہنم سے جنت میں لے آیا ہے۔ اس حیا نے حر کو یزیدیوں سے نکال کے حسینیوں کی صف میں۔ شب عاشور کو اور بڑا پریشان تھا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو دیکھ رہے کہ جس فوج میں میں موجود ہوں ادھر جہنم ہے، اور دوسری اگر جاتا ہوں تو اگرچہ شہادت ہے لیکن حسین کی ماں راضی ہوگی۔ بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا کیا پریشانی کیا ہے؟ اپنی پریشانی بتاتا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ جب جنت حسین کے ساتھ اے بابا تیرا انتظار کر رہی ہے تو پھر سوچتا کیوں ہے؟ میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، چلتے ہیں حسین کی بارگاہ میں، وہاں جا کر توبہ کرتے ہیں۔ آ کر گرایا ہے حر نے اپنے آپ کو حسین کے خیمے کے آگے، جب معلوم ہوا کہ کوئی تائب توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کربلا کا لجپال حسین نکلے ہیں اور حر کو جو زمین پر گرا ہوا تھا اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا۔ جب پوچھا حر نے حل لی من توبہ، مجھ جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہے؟ فرمایا ایسی توبہ قبول ہے کہ میری ماں تجھ سے اس طرح راضی ہے کہ میں پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوں گا، تو مجھ سے آگے آگے جنت میں داخل ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ عاشور کے دن جب شہادتیں شروع ہوئی ہیں، حر نے یہ کہا تھا امام حسین علیہ السلام کو کہ مولا مجھے سب سے پہلے اپنے قدموں پہ شہید ہونے کی اجازت دیں۔ کل شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو نا، تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے قدموں پر شہید ہوں، اپنی جان نثار کروں، لیکن میری ایک شرط ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے پہلے آپ کے قدموں پہ جان نثار کرے، میرا جوان بیٹا مجھ سے پہلے۔ کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اور میں جنت میں اکٹھے رہیں، جناب سیدہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تمہاری شرط قبول ہے۔ فرمایا مجھے ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ میرے بھیانک قتل کو دیکھ کے میرا بیٹا اس جنت کو چھوڑ دے اور پھر اسی صف میں چلا جائے جو یزیدیوں کی صف ہے۔ عزادارو 10 محرم کا دن شروع ہوا، سب سے پہلے جو شہداء ہیں ان میں حر کا بیٹا گیا۔ جنگ کرتے کرتے حر کا بیٹا جب گرا ہے، امام حسین علیہ السلام کو، اپنے بابا حر کو اس نے بلایا ہے،
کتنی مشکل سے اور کتنی تیزی سے ہر پہنچا ہوگا اپنے بیٹے کے لاشے پر، لیکن جب ہر پہنچا ہے نا اپنے بیٹے کے لاشے پر، دیکھتا ہے کہ چند سانس موجود تھے، دیکھتا ہے کہ ہر کے بیٹے کے لاشے پر ہر سے پہلے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام ہر کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں، بیٹے کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ اس کے بعد عزادارو تاریخ نے دیکھا کہ ہر نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا شروع کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے ہر ہٹ جا، جب جوان بیٹا مر جائے باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، باپ اپنے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھا سکتا۔ حسین نے ہر کے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا۔ میں کہتا ہوں اے ہر، تیرا جوان بیٹا مارا گیا، لیکن تو خوش قسمت ہے کہ آج تو نے اپنے بیٹے کا لاشا اٹھانا چاہا، مظلوم کربلا نے تیرے بیٹے کے لاشے کو اٹھایا۔ ابھی تھوڑی دیر بعد ہم شکل پیغمبر علی اکبر زمین کربلا پر گرے گا۔ عزادارو علی اکبر گرے ہیں نا جب زمین کربلا پر، مکمل شہادت میں نہیں پڑھ سکتا نا، میرے میں اتنی سخت ہے۔ علی اکبر جب گرے ہیں زمین کربلا پر، جتنے بھی شہید تھے جب گرتے تھے زمین کربلا پر یہ کہتے تھے یا ابا عبداللہ ادرکنی، اے امام حسین علیہ السلام میری مدد کو پہنچیے۔ لیکن علی اکبر نے یہ نہیں کہا، علی اکبر کہتا ہے السلام علیکم یا ابتا، اے میرے باپا علی اکبر کا آخری سلام۔ کیوں کہا؟ علی اکبر کو معلوم تھا جب میں گروں گا میرے بابا کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ کس طرح پہنچے گا بابا میرے لاشے پر؟ اور جب پہنچے ہیں امام حسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، دیکھا کہ علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل ٹوٹا ہوا ہے۔ صابر حسین نے برچھی کا پھل نکالا، بڑی مشکل سے نکالا، علی اکبر کے روح کو پرواز کرنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے وضع خدہ علی خدہ، اپنا رخسار علی اکبر کے رخسارے پر رکھا اور ایک دکھ بھرا بیان کیا، الی الدنیا بعد خلافہ، علی اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا پر خاک ہے۔ اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا چاہا، لیکن معلوم تھا بیٹے کے لاشے کو اٹھا نہیں سکتے، کمر کا زور ختم ہو چکا تھا، اٹھا نہ سکے۔ ہاں بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، علی اکبر کا لاشا اٹھانے میں حسین کی مدد کرو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا